الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ آپ کو سنانا ہے؟ آج قصہ ہے جھوٹے خدا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں اور کوئی خالق و مالک نہیں، اور کوئی خدا نہیں، مگر کئی ایسے لوگ ہیں اور پہلے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت کی، اور یوں سمجھیے کہ دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ آج آپ کو قرآنی واقعہ سنانا ہے جس میں ان جھوٹے خداؤں کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کے 5 بت بہت ہی مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایتی اصرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ودا، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واز فرمایا کرتے تھے، تو ان کی قوم ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی، یعنی آپ کے خلاف باتیں کرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتی، چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ودا اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی محب اور معتقد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو ان لوگوں کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو، اور ان کو دیکھ دیکھ کر تمہارے دل میں تسکین ہوتی رہے گی۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو واز سنا سنا کر اس غلط کام سے روکتے رہے، اللہ کے سوا دوسرے کسی کو پوجنے سے روکتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہ آیا، اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک اس کی زیارت کرتے ہیں، پھر ان کے دیدار سے اپنے دل کو بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی، اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء و سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کی جڑ جو ہے وہ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا، اور حکم صادر فرمایا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو آدمی کسی جاندار کے بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو مٹا دو اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پھر میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قرآنی واقعے سے ہم سب کے لیے بھی یہ درس ہے کہ بعض لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، ان لوگوں کی تصویریں لگاتے ہیں کہ جن سے ان کو عقیدت ہوتی ہے، پھر بعض نادان تو اس پر ہار بھی پہناتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک سٹیپ ہے کہ پہلے ان کی زیارت ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اللہ غنی، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ امیر اہل سنت الحمدللہ کئی بار یہ بیان فرما چکے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں سے بھی تصویروں کو ہٹا دینا چاہیے، مجسمے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل شو پیس کے ذریعے اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے، کسی میں جاندار کا مجسمہ ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ ایسی کاسمیٹکس یا اس طرح کی چیزیں، بچوں کے کھلونوں کی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں۔ یاد رہے، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تصاویر لگاتے ہیں، اپنی فیملی کی تصاویر بھی لوگ گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ آج ہی اپنے گھر کا سروے کیجئے، ان چیزوں کو ہٹا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے میں تو اپنے والد صاحب کی تصویر لگائی ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو دل بہل جاتا ہے، اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہے۔ ایسی کسی تصویر کو گھر میں لگانے کی، آویزہ کرنے کی شرعن بالکل اجازت نہیں۔ ہاں البتہ علماء کرام ایک دین کے کام کے لیے ان چیزوں کی اجازت دیتے ہیں۔ جس طرح آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصویریں ڈیجیٹل فارم میں ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر میں ہیں، موبائل میں ہیں، اس کا حکم الگ ہے، لیکن جن تصویروں کو پرنٹ کر کے گھروں میں پورٹریٹ کر کے لوگ لگاتے ہیں، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، آپ کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور خاص طور پر قرآن پاک کو پڑھتے رہیے، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج کے سلسلے میں ایک قصہ نہیں بلکہ آپ کو دو قصے سنانے ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ سن لیا ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں، اب آئیے اللہ عز و جل کے سپاہی، سبحان اللہ، جو فرشتے ہیں، ان کا اور ابو جہل کا ایک بار سامنا ہوا، کیونکہ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ابو جہل اور خدا کے سپاہی۔ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے پاؤں سے ان کی گردن کچل دوں گا اور ان کا چہرہ خاک میں ملا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس فاسد ارادے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کے قریب آیا، مگر اچانک الٹے پاؤں بھاگا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کوئی مصیبت روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، یعنی اس نے اس طرح ہاتھ آگے بڑھایا جیسے اپنے آپ کو کوئی بچاتا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بدن کی بوٹی بوٹی کانپنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور کچھ دہشت ناک پرند بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس قدر خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ آگے نہیں بڑھ سکا اور ہانپتے کانپتے کسی طرح جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بعد بھی ابو جہل اپنی خباثت سے باز نہیں آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے منع کرنے لگا۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سختی سے جھڑک دیا تو ابو جہل نے غصے میں بھر کر کہا آپ مجھے جھڑکتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ جھکتے والا، مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں، یعنی میرے بڑے تعلقات ہیں، میرے بڑے جناب آگے پیچھے لوگ ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں سواروں اور پیدلوں سے اس میدان کو بھر دوں گا۔ اس کی اس دھمکی کے جواب میں سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ غنی، نبی پاک کی شان تو دیکھیں کہ کفار میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ آج دنیا کا دستور ہے لوگ کسی کو برا کہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھیں کہ نبی پاک کی گستاخی ہوتی، جواب قرآن دیا کرتا، رب کی طرف سے جواب آتا۔ سنیے یہ آیت، اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کو بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية۔ ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو فرشتے اس کو بالاعلان گرفتار کر لیتے اور وہ زبانیہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ابو جہل جب تک زندہ رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی اور آپ کو تکلیف پہنچانے پر کمر بستہ رہا اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتا رہا۔ بالآخر قہر خداوندی میں گرفتار ہوا کہ جنگ بدر کے دوران لڑکوں کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوا اور اس کی لاش بے گور و کفن بدر کے گھڑے میں پھینک دی گئی۔ اس طرح تمام دشمنان رسول طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے،
بلکہ بے ادبوں کے شر سے بھی بچائے۔ اس شاکان رسول کے ساتھ اپنی صحبت رکھیے۔ دیکھیے نا، قرآن خود ہمیں درس دے رہا ہے کہ پیارے آقا سے گستاخی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور نبی پاک سے محبت کرنے والوں کو کس طرح غیبی امداد ملتی ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔